پھر اور کیا ہے کافر؟ مطلب میں نہیں مانتا، اور یحادون اللہ، مخالفت، میں مخالفت کروں گا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزاروں گا. یہ ہم عملی طور پہ کہہ رہے ہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عملاً مخالفت کا دردناک انجام. دیکھیں، بہت اہم بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور دیکھیں، میں ایک بات کہوں کہ ہم سب لوگ، پوری امت مسلمہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غافل کا خطاب دیا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غافلون، قرآن کی آیت ہے ہمارے بارے میں. اور اگر دیکھا جائے، دیکھیں، میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو اس کا مقصد صرف ایک خیر خواہی کی بات ہے، وہ آپ تک پہنچانا ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. یہ آپ کو میں بار بار کہتا ہوں. ایک بات ہے، آپ سمجھیں اس بات پہ، اور اس بات پر غور کریں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. دنیا میں یا تو آپ غفلت کی زندگی گزاریں گے یا بیداری کی زندگی گزاریں گے. اور دیکھیں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا قرآن میں، اومن کان میتن فاحییناہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں ایک بات کہوں اپنی طرف سے، مطلب یہ آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک مردے کی سی ہوتی ہے، مردہ ہوتا ہے. اور یہ بات میں پورے جو بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات کو ذرا سوچیں. انسان جب آتا ہے دنیا میں تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو صحت کی ضرورت ہوتی ہے، شدید بیمار. اور یہ غافل ہوتا ہے، اس کو بیداری کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مردہ ہوتا ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لی، یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. یہ سویا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے نشے میں دھت ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے، یہ ساری. تو اب اس میں کچھ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، لیکن بات وہی ہے جو قرآن نے کی ہے. اور قرآن نے کیا کیا ہے، کہا ہے. یہ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انسان جب آتا ہے دنیا میں تو وہ ایک مردے کی سی مثال ہوتی ہے. اس کو زندہ کیسے ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. لیکن جو آیت میں نے پہلے بتائی تو اس میں تو بالکل واضح ہے، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات. اچھا، میں ایک بات بھول گیا بتانی، کہ انسان جو ابتدائی حالت ہے یہ جاہل ہوتا ہے، اسے علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ٹوٹلی ڈارک میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے. قد جاءکم من اللہ نور، وہ کتاب مبین، وانزلنا الیکم نورا مبینا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، او کما قال. ساری باتیں یقین کریں، ذرہ برابر بھی میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا. جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. اور دیکھیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا مردہ ہے، تو مردے آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے عزیز و اقارب یا جو بھی ہے، تو بس وہ لیٹے رہتے ہیں جب وہ خاص طور پہ غسل کا مرحلہ آتا ہے.
یا جنازے سے پہلے پلنگ رکھا ہوتا ہے، وہ بس مردہ ہے، مردے کی مثال ہے۔ تو خیر، میں آپ کو وہ آیت کی طرف لے جا رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ عوامن کا نا میتن فاحییناہ، جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، وجعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کے لیے میں نے ایک روشنی مقرر کر دی، اس کے ذریعے یہ لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے۔ کیا یہ وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے؟ دیکھیں غور کیجئے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ قرآن کے تراجم لوگ اپنی من چاہی انداز میں کرتے رہتے ہیں، من چاہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک قرآن کی آیت ہے اور وہ بس کہتے ہیں کہ بس انک لا تسمع الموتیٰ، پھر لوگ کہتے ہیں مردے تو سنتے نہیں ہیں، تم کیوں جاتے ہو، ما انت بمسمع من فی القبور، تو اس طرح وہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ اس آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، پہلے تو مردہ کہا اسے، عوامن کان میتن، پھر اللہ تعالیٰ نے روشنی کا کہا، زندگی کہا، پھر اندھیروں کو کہا۔ دیکھیں، جس شخص کو پہلے اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا، اسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا کہ وہ یہ اندھیروں میں ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں تو میرا موضوع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عملی طور پہ مخالفت کا دردناک انجام۔ اچھا، یہ زندگی کی جو میں نے بات کی اور مردہ اور زندہ کی، یہ قرآن میں دوسری جگہ بالکل واضح ہے۔ زندگی کیسے ملے گی ہمیں؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو، جواب دو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں اپنی پاس بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو دیکھیں زندہ کیسے ہوگا؟ خیر، تو خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دنیا میں آ کے انسان، اس کو زندہ ہونا ہے، اس کو ہوش میں آنا ہے، یہ غافل ہے، اس کو بیدار ہونا ہے، یہ بے ہوش ہے، اس کو ہوش میں آنا ہے، یہ اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی چاہیے، یہ شدید بیمار ہے، اس کو صحت چاہیے، یہ مردہ ہے، اس کو زندگی چاہیے۔ تو اچھا، ایک بات اور میں کہوں کہ جو شخص بھی یعنی اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو یا اپنی حالت کا احساس نہ کرے، اپنی جو موجودہ حالت ہے، دیکھیں میں یہ اس بات کو ایسے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کوئی یعنی اندرونی کوئی بیماری ہے مثال کے طور پہ، اور بعض بیماریاں ایسے ہیں کہ جس کی کوئی ظاہری علامات نہیں ہوتی، جیسے کہ ہیپیٹائٹس ہے یا آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں، تو اس کی بظاہر کوئی علامات نہیں ہوتی۔ میں نے سنا ہے جیسے کہ گردے خراب ہو رہے ہیں، افیکٹڈ ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ تو یہ ویسے ایک میں نے بات کی۔ تو ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری شدید ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے۔ اب جو ڈاکٹر ہے، یعنی وہ ہم نے سنا ہے نا کہ سال میں 50 سال کی عمر ہو جائے یا 40 سال کی تو آپ کو ہفتے میں سال میں ایک مرتبہ اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ تو 50 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، کوئی یعنی علامت نہیں ہے لیکن بیماری بڑھ رہی ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ انسان غافل ہے، انسان مردہ ہے، انسان شدید بیمار ہے، انسان اندھیرے میں ہے، اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے، اس کو بیداری کی ضرورت ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر یہ بے ہوشی میں زندگی گزارتا رہے، مردہ ہے، کیا اس کو فکر ہی نہیں ہے میں تو مردہ نہیں ہوں؟ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مردہ ہیں؟ ظاہر ہے میں تو غافل لوگوں سے مخاطب ہوں، مومنوں سے تو میرا خطاب نہیں۔
جو لوگ غافل ہیں، جو اندھیرے میں ہیں، آپ شاید نہ ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، آپ مرد مومن ہوں گے، لیکن میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں غافل لوگوں سے مخاطب ہوں. تو آپ کو احساس نہیں ہے اگر، تو پھر تو آپ اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے. اچھا، جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اگر آپ غافل ہیں اور آپ کو اپنی بیماری کا پتہ نہیں ہے، ایک ٹن ہے. دیکھیں، میں ایک عام جملہ ہے، ہم تو دنیا کے نشے میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کا ایک نشہ ہے اور اس میں ہم دھت تھے. 20 سال کا نوجوان جو کہ ذمہ دار ہے، عاقل بالغ ہے، پھر 40، پھر 60، پھر 80 سال کا بوڑھا، یہ تمام کیٹیگریز اس وقت امت مسلمہ اپنے حال سے بے خبر ہیں، اپنے مقصد سے بے خبر ہیں، اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور بے خبری میں ہی یہ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے. ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارا یقین دنیا کی زندگی پر ہے، دنیا کا فائدہ. ہم اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. جہاں بھی آپ کا مفاد ہو بس آپ چلے جاتے ہیں. بہرحال مطلب آپ کرتے ہیں وہی کام جو آپ کے مفاد میں ہو، نقصان سے بچتے ہیں، فائدہ حاصل کریں. تو یہ 20 سال کا نوجوان اور 80 سال کا بوڑھا سب دنیا کے خیال میں یہ ہیں، یہ حالات ہیں. شاید آپ اس میں شامل نہ ہوں، آپ ایک مرد مومن ہوں، تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تو غافل لوگوں سے مخاطب ہوں. تو جو انسان غافل ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، تو پھر یہ ضرور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کے احکامات کی مخالفت میں زندگی گزارے گا. آج امت مسلمہ ہے، پوری امت غافل ہے، پوری امت غافل ہے، اندھیرے میں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پورے معاشرے کو یہ تو ایک کھلی کتاب ہے. آج معاشرہ ایک کھلی کتاب ہے. اس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، رسول کے راستے پر یہ نہیں. توحید، رسالت اور آخرت تینوں ہم عملی طور پہ اس کے منکر ہیں. اچھا، جملہ کیا کہ جو غافل ہوگا اس کو وہ ضرور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عملاً مخالفت میں اور مومنوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. جملہ پورا یہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. میں نے گزشتہ جو سبق تھا اس میں بھی یہ بات کی تھی، لیکن میں ابھی تفصیل سے بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا سا احساس کریں اس کا. ہم سب اس یعنی عادت بد کا، میں بس نرم الفاظ کہوں گا، اس عادت بد کا شکار ہیں. ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا کی طرف رخ ہے. ہماری تمام سعی و کوشش دنیا کے لیے ہے. ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ختم ہوتی ہے. آخرت ہماری کتاب میں، یقین کی کتاب میں نہیں. مختصر بات ہے، آج کا مسلمان سب دنیا دار لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتا نہیں ہے. اللہ اللہ. اچھا، آیت سن لیں. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے، مختلف الفاظ سے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے. جگہ بہ جگہ ہے، لیکن میں آپ کو 4 مقامات، 4 آیات، یعنی جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عملاً مخالفت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ جو بھی ہیں، اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں. دیکھیں آیت کیا ہے. آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ.
جس نے بھی مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ بالکل یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی احکامات کی عملاً مخالفت کا دردناک انجام۔ تو دیکھیں یہ دراصل مخالفت ہے۔ لفظی ترجمہ پہلے سن لیں، من یشاقق الرسول، جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور حق واضح ہو جانے کے بعد، من بعد ما تبین لہ الہدی، حق واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہو کہ بھائی میں نے رسول کے راستے پر نہیں چلنا، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی روش کے علاوہ کسی اور روش پر چلے، یعنی کسی اور راستے پر چلے۔ مومن کا راستہ تو اللہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اہدنا صراط المستقیم۔ تو بس یہ بات ہے، فرد جرم یہ ہے کہ تم، میں امت مسلمہ کے معاشرے سے مخاطب ہوں، اے امت مسلمہ، تم رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، اور مومنوں کا راستہ تم نے نہیں لیا ہے، تم منافق ہو، اور تمہاری منزل اللہ نہیں ہے، دنیا تمہاری منزل ہے، دنیا کے راستے پر ہو، تو اب نولہ ما تولی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میں تمہیں زبردستی سیدھے راستے پر نہیں لاؤں گا، میں چھوڑ دوں گا جہاں تم پھر گئے، ہم اسی طرف نولہ، ہم اس کو پھیر دیں گے، ما تولی، جس طرف وہ خود پھر گیا، اب نصلہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، بدترین جائے قرار ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری جگہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، آخری جو اس سے پہلے جو آیت ہے، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ الحشر کی آیت نمبر 3 اور 4۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت، یعنی اس کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت اور رسول کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان دو آیات میں 3 اور 4، 3 آیت میں لعذبہم فی الدنیا، ان لوگوں کو میں دنیا میں عذاب دوں گا۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی، دیکھیں روش ہوتی ہے، مخالفت کی روش اور اطاعت کی روش، مخالفت اور موافقت۔ آج امت مسلمہ مخالفت کی روش کو اپنا لیا ہے اور موافقت کی روش کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ دیکھیں تو ایک دوسرے کی ضد ہے نا، مخالفت یا موافقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے من یشاق، جس نے بھی مخالفت کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، اس کو شدید عذاب ہوگا۔ اچھا، پھر سورہ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اب اللہ تعالیٰ انہیں کافر کہہ رہا ہے، جو کافر اور
کیا ہے کافر؟ مطلب میں نہیں مانتا، اور یحادون اللہ مخالفت، میں مخالفت کروں گا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزاروں گا. یہ ہم عملی طور پہ کہہ رہے ہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ، اب کافر کہہ رہا ہے، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ میں نے آپ کو تیسری آیت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد سورہ مجادلہ کی ہے آیت نمبر 20. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ یحادون اللہ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں. تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو دیکھیں، اگر آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں موقع کے لیے، فلاں لوگوں کے لیے، وہ تو آپ کی مرضی ہے. قرآن تو ہمارے لیے ہے، ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے. اما حجت لک او حجت علیک او کما قال، حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگی، دلیل ہوگی، یا تمہارے خلاف دلیل ہوگی. تو یہ تو ہمارا یعنی ایک رویہ ہے کہ ہم ایسے نہیں سمجھتے. قرآن کو تو صدیاں ہو گئی، آپ کو پتہ ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ سورہ مجادلہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، مخالفت کرتے ہیں، کبتو ذلیل اور خوار کر دیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم. دیکھیں آج ہم ذلیل اور خوار ہے، آج کا مسلمان. آپ ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں نا، یہ شدید دنیا کے طور پہ یعنی ذلیل اور خوار ہے. کیوں کہ یہ مومن رہا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہے. موافقت نہیں ہے، مخالفت ہے. کوئی ایک ملک ہو، قوم ہو، امت ہو، یا گھر میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، ماں باپ، میاں بیوی، بیٹا بیٹی، اولاد، بھائی بہن، سب لوگ دیکھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے کیا، اس کا کیا مطلب وہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، یا کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہمیں کیوں بنایا ہے، ہمیں زندگی کیوں دی ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. اور دیکھیں ہماری ذہنیت تو واضح ہے کہ ہم یعنی اور کچھ نہیں جانتے، صرف دنیا کی زندگی. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ یعنی انسان کے حالات بیان کر دیے ہیں. کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہر جگہ ایسے ہی ہے. اصحاب الجنہ، وہ آیت ہے نا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. آگ والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور جنت والے جو ہیں وہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے. دیکھیں مجھے تو، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں.
یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم دین سے ٹوٹلی منکر ہیں کہ دین کی حقیقت سے ہم نہ آگاہ ہیں نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں. یہ ایسے یہ دیکھیں آج ویسے میں بات کر رہا ہوں، آج ہندو ہے، ہندو مت کی جو کتابیں ہیں وہ اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی شریعت نہیں ہے. کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. آج دیکھ لیں انڈیا میں جو بھی حالت ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. چند رسومات ہیں، بس مردے کو جلاتے ہیں، نکاح کے وقت وہ پھیرے لے لیتے ہیں اور مندر میں جا کے پرنام کر دیتے ہیں. مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، اور پتہ نہیں 24 کروڑ خدا ہیں ان کے یا جتنے بھی ہیں. لیکن دیکھیں آج دنیا کا انسان سر فہرست، اس میں برائے نام مسلمان اور تمام لوگ، ان کا ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک رخ ہے، اور وہ دنیا ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ہمارا یقین دنیا پر ہے. اچھا میں آپ کو ہندو کی بات کر رہا تھا. ہندو کے گھرانے میں ایک انڈیا میں اکثریت ہے ہندوؤں کی، تو وہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا دار ہوتا ہے، ہندو نام سے وہ ہندو ہوتا ہے، باقی تو اس کو اپنی کسی نے بھی اپنے ہندو نے، یعنی سوائے چند لوگوں کے، چند ایک جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. وہ کہ بھئی یہ ہماری کون سی کتابیں ہیں، مذہب کیا ہے. جس طرح ہم ہیں، جس طرح ہندو ہیں، وہ اس لیے ہندو ہیں کہ وہ ایک ہندو برائے نام ہندو کے گھر پہ پیدا ہوئے ہیں. ہندو مت آج کل کوئی دین نہیں ہے، باقی دین منسوخ ہو چکے ہیں اگر ہوں بھی، لیکن وہ بھی بس من گھڑت جو بھی ہے. تو ہم بھی قرآن، دین، اسلام اور یہ کچھ بھی نہیں جانتے. ہم آج کا مسلمان کسی چیز کی، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، کسی چیز کی ہم حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتے. برائے نام مسلمان ہیں، دنیا دار لوگ ہیں. ایک آیت میں آپ کو آخر میں سناؤں گا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ میری ملاقات کے امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، ہمارے احکامات سے غافل ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے. تو اب آپ اپنے اوپر رحم کریں، ہوش میں آئیں، سوچ و بچار کریں، غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں. بہت بڑی غفلت ہے، تو آپ کو اس سے بیدار ہونا پڑے گا. نارے جہنم سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دینا ہوگا. اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ کی کتاب کے طریقہ کار پر عمل کریں، دنیا میں آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں. تو درخواست ہے، بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.